حقیقت کعبہ کیا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہندو قوم کا کعبۃ اللہ کے ساتھ دیرینہ تعلق ہے، جو یہ قوم ایک طویل عرصہ کے دوران خرافات میں کھو کر بھول چکی ہے۔ اسے یاد دلانے کی ضرورت ہے۔ اب ہم آپ کو چند ایسی ہندو اور مسلمان کی مشترک اقدار کے بارے میں بتائیں گے جو ہندو قوم میں آج بھی قائم ہیں، لیکن کوئی ہندو ان کی حقیقت کے بارے میں نہیں جانتا۔ ہندو دنیا کی سب سے پہلی شریعت والی قوم ہے اور مسلم آخری شریعت والی قوم، اور ان دونوں کو حکمت الہی نے ایک ہی ملک ہندوستان میں اکٹھا کر دیا ہے۔ ہندوستان کے تمام مندر اور مسجد شرقاً غرباً یعنی قبلہ رو تعمیر ہوئے ہیں۔ ڈیوبائس اپنی کتاب ہندو مینرز کسٹمز اینڈ سیریمونیز بائی اے ڈوبائس پیج 579 میں لکھتا ہے، بڑے بڑے منادر کا طرز تعمیر اور ڈھانچہ خواہ وہ نئے ہوں یا پرانے ہر جگہ بالکل ایک اور یکساں ہے۔ داخلے کا صدر دروازہ پورب کی سمت میں کھلتا ہے، اور یہ ایک ایسی نوعیت ہے جس کا پورا لحاظ ان کے تمام منادر اور معابد میں کیا گیا ہے، چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے۔ مسلمانوں کو تو مسجدوں کی سمت تعمیر کی وجہ معلوم ہے، لیکن ہندو نہیں جانتے کہ انہوں نے کیوں اپنے مندر قبلہ رو تعمیر کیے ہیں۔ مختلف لوگ مختلف توجیحات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن صحیح علم کسی کو نہیں ہے۔ کہیں یہ ان کے کعبہ سے دیرینہ تعلق کی بنا پر تو نہیں ہے، جسے آج وہ بھول گئے ہیں اور اب خالی رواج باقی رہ گیا ہے اور حقیقت کہیں کھو گئی ہے۔ ہندوؤں کی چتا کا رخ شمالاً جنوباً ہوتا ہے، اور یہی مسلمانوں کی قبروں کا رخ ہے۔ مسلمان حج کے موقع پر جو لباس یعنی احرام پہنتے ہیں، وہ 2 عدد بغیر سلی ہوئی چادروں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک تہبند کے طور پر باندھی اور دوسری اوپر اوڑھ لی جاتی ہے۔ ہندو تیرتھ کے موقع پر ہزاروں سال پہلے ہی سے یہی لباس زیب تن کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن یہ لباس ان کے یہاں اتنا مقدس مانا گیا ہے کہ اس کی بدلی ہوئی شکل عام زندگی میں مردوں کی دھوتی اور عورتوں نے ساڑھی کی شکل میں اپنا لی ہے۔ حج اور عمرہ کے موقع پر مسلمانوں کے بال کتروانا لازم اور منڈوانا افضل قرار دیا گیا ہے۔ ہندو ہزاروں سال قبل سے ہی تیرتھ کے موقع پر اپنے سر منڈواتے چلے آ رہے ہیں۔ مسلمان حج و عمرہ کے موقع پر جب حالت احرام میں ہوتے ہیں تو ان کے مردوں کو جوتے یا ایسے چپل پہننے کی اجازت نہیں ہوتی جس سے پاؤں کا اوپری حصہ ڈھک جائے۔ موجودہ دور میں ہوائی چپل اس مقصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ چلنے میں دشواری بھی پیش نہ آئے اور پاؤں کے اوپری حصے پر صرف 2 پتلی پٹیاں رہیں۔ ہندو ہمیشہ سے تیرتھ کے موقعوں پر لکڑی کی ایسی کھڑاؤں پہنتے آ رہے ہیں جن کے اوپر کوئی پٹی نہیں ہوتی، بلکہ صرف لکڑی کا کھونٹی نما انگوٹھا ہوتا ہے۔ مسلمان عقیقے کے موقع پر بچے کا نام رکھتے ہیں اور اس کا سر مونڈتے ہیں۔ ہندو پہلے ہی سے نام کرن سنسکار، بچے کا نام رکھنے کی مذہبی رسم کے موقع پر اپنے بچوں کا منڈن سنسکار یعنی سر مونڈتے آ رہے ہیں۔ یہ ہے کہ اس ہندو قوم کا کعبہ سے دیرینہ تعلق ہے، اور یہ دنیا کی واحد مذہبی قوم ہے جس نے اپنی روایات کو خرافات کی شکل میں بھی باقی رکھا ہے۔ اگر سیدنا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کعبہ کے تعلق سے یہ رسومات دی تھی، تو سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یقیناً اپنی قوموں کو دی ہوں گی۔ وقت کے لمبے سفر میں اصل حقیقت کعبہ گم ہو گئی، جس کے بعد دیگر قوموں نے تو ان ظاہری رسومات کو بھی کھو دیا، لیکن ہندو قوم نے ان رسومات کو کسی نہ کسی شکل میں باقی رکھا۔ اس طرز کی سینکڑوں مثالیں ہیں جنہیں ہم طوالت کی وجہ سے یہاں پیش نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ سمجھ لیں کہ اس قوم کی ایک بہت قیمتی صفت ہے۔ اگر ان کی گمشدہ حقیقتیں کسی طرح انہیں واپس دی جا سکیں تو دوسری تمام قوموں کے مقابلے میں ہندو قوم کا اسلام کو سمجھ سکنا سب سے آسان ہے۔ حقیقت فراموش ہو کر روایات باقی رہ جانے والی خرابی مسلمان قوم میں بھی پیدا ہو چکی ہے، جسے محسوس کر کے سر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کہا تھا، یہ امت خرافات میں کھو گئی،
हकीकत रवायात में खो गई। लेकिन इस उम्मत मुस्लिमा की किताब और उनका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के लिए महफूज है। मुसलमानों को खोई हुई हकीकतें किताबुल्लाह यानी कुरान पाक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुजू करके वापस दी जा सकती हैं। हिंदू उलमा के बकौल अगर वेद सिर्फ इल्म खुदाबंदी का नाम है, किसी ख़ास किताब का नहीं, तो फिर ये कहना चाहिए कि हिंदू कौम की किताब और रसूल दोनों खोए हुए हैं। इनकी हकीकतें हम जब ही वापस कर सकते हैं जब उनकी किताब और उनका रसूल ढूंढकर उन्हें वापस कर सकें।